السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مہاراشٹر میں حال ہی میں منظور ہوئے ایک قانون آزادی مذہب بل 2026 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی میں ودھان سبھا اور ودھان پریشد میں اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں پھر ایک مرتبہ مذہبی آزادی میں ریاستی مداخلت پر بحث ہو رہی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے خلاف ایک لازمی قدم ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے بھارت کے شہریوں کے بنیادی حقوق پر ایک طرح کا خدگن ہے، یعنی کہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے بنیادی حقوق کو ہمارے مہاراشٹر اور بھارت کے لوگوں کے۔ تفصیلات کے مطابق یہ ہے کہ 17 مارچ کو مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں اور 18 مارچ کو مہاراشٹر کی ودھان پریشد میں اس بل کو پاس کر لیا گیا، اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ بی جے پی اور اس کی الائڈ پارٹیز کے علاوہ مہاراشٹر کی ایک بہت ہی مشہور سیاسی پارٹی جسے شیو سینا یو بی ٹی، ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا نے بھی اس بل کو سپورٹ کیا ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو مذہب تبدیل کرنے سے پہلے 60 دن پہلے ضلع مجسٹریٹ کو اطلاع دینا ہوگا، اور 60 دن میں اگر کوئی آبجیکشنز نہیں آئیں گے تو پھر وہ اپنا مذہب تبدیل کر پائے گا، اور مذہب تبدیل کرنے کے 21 دن کے اندر اس شخص کو سرکاری طور پر اس بات کا اعلان بھی کرنا ہوگا، اور اگر وہ اعلان نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی اس تبدیلی کو، مذہب کی تبدیلی کو قانونی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس بل میں لالچ اور دھوکے سے مذہب تبدیل کرنے پر زور دیا گیا ہے، جس میں مالی امداد، تعلیم یا پھر نوکری یا پھر بہتر زندگی کا لالچ دے کر لوگوں کے مذہب کو تبدیل کرنے کو جرم کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ آئینی خدشات اس بل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ماہرین قانون کے مطابق یہ جو بل پاس کیا گیا ہے یہ ہمارے بھارت کے دستور کے آرٹیکل 25 سے ٹکراتا ہے، جو ہر شخص کو مذہب کو اختیار کرنے، مذہب پر عمل کرنے، مذہب کی تبلیغ کرنے کا بنیادی حق دیتا ہے۔ پیشگی طور پر 60 دن پہلے اطلاع دینا یہ درست نظر نہیں آتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس شخص کی نجی زندگی خراب ہو سکتی ہے، وہ اپنی زندگی میں پرسنل لائف میں ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنیادی حق ہر شخص کا یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، اگر مذہب اس کا پسند نہیں آتا ہے تو اپنے مذہب کو بدل دے، لیکن عوامی طور پر اس بات کا اعلان کرنا اور قانونی طور پر مجسٹریٹ کو اس بات کی اطلاع دینا یہ شاید اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اس کا شادی اور سماجی زندگی پر بھی اثرات ہونے والا ہے، کیونکہ اس بل میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف شادی کرنے کے لیے اپنے مذہب کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس بات سے ہمیں بین المذاہب شادیوں پر بھی اس کا خطرہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے منفی اثرات اس پر ہو سکتے ہیں، بلکہ دستور کے مطابق، دستور جو ہمارا بھارت کا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ مختلف ذاتوں اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان شادیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ہمارے بھارت کی جو اکھنڈتا ہے وہ بنی رہے گی۔ اصل میں ایسا کرنے کے لیے بھی خطرہ بھی بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ریاست نظم و نسق کو، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے نام پر اس قانون کا غلط استعمال بھی کر سکتی ہے۔ سماجی تانے بانے کو بنائے رکھنے کے نام پر اس قانون کا اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے، ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس قانون کا کمزور طبقات کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کمزور طبقات کو ان کی آزادی، جو آئینی آزادی ہے، جو مذہبی آزادی ان کو دی گئی ہے، وہ اب اپنے مذہبی آزادی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، اور ان کی مذہبی جو ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو ان کے مذہبی کام ہوں گے، ان کاموں پر اب حکومت نظر رکھ سکتی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس بل کا ایک تنقیدی جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے
کیا اس بل سے ریاست یعنی کہ حکومت جو ہے انفرادی آزادی پر اثر ڈال سکتی ہے؟ تو ہاں بالکل، یہ جو بل ہے ہر شخص کی انفرادی آزادی پر اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو کئی مرتبہ اس ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بھارت کا آئین ہمیں مکمل طور پر یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، اور اگر چاہے تو ہم اپنا مذہب بدل دیں۔ لیکن 60 دن کی پیشگی اجازت لینے کی جو بات اس بل میں کہی گئی ہے، یہ فرد کی آزادی کے خلاف نظر آتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس فرد کا مذہب ایک پرسنل تھنگ ہے، ایک عام بات نہیں ہے۔ مذہب کسی کا، مذہب جو ہے میرا اپنا پرائیویٹ ہے، مذہب جو ہے میرا اپنا نجی معاملہ ہے۔ تو کوئی بھی شخص اپنے نجی معاملے کو پبلک نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو، یہ جو کہا جاتا ہے نا آج کل میڈیا میں بڑے بڑے اینکرز ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ ہو آر یو فرسٹ، انڈین اور مسلم اور ہندو اور واٹ ایور، کہ پہلے تم کیا ہو، بتاؤ اپنی پہچان، کیا تم بھارتی ہو یا پھر مسلمان ہو؟ تو بھائی ہم پہلے بھارتی ہے تو ہماری شناخت، پھر ہم اپنی مذہبی شناخت کو اگر تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا پبلکلی اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بہرحال اب لالچ کی جو بات اس بل میں کہی گئی ہے، جس پر زیادہ دھیان دیا گیا ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کئی ایسی مذہبی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، گھر کا، نوکری کا، پیسے کا، اور لالچ دے کر ان کے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب بہت ساری تنظیمیں جو خیراتی ادارے چلاتی ہیں، جو سوشل ورک کرتی ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتی ہیں، ایسے لوگوں کے سوشل ورک کو، ان کے فلاحی کام کو اب قانونی شکنجہ بھی کس سکتا ہے۔ کئی تنظیمیں ہیں، میں صرف مسلمانوں کی تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دوسری غیر مسلم تنظیمیں بھی ہیں، عیسائیوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں، اور بہت سارے مذاہب کی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، سوشل ورک کرتی ہے، انہیں مالی امداد بھی کرتی ہے، وقتاً فوقتاً انہیں روزگار لگا کے دیتی ہے۔ تو اب ایسے کاموں پر حکومت کی نظر ہو سکتی ہے، اور اب تنظیموں کو اپنا سوشل ورک کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پہ الزام لگ سکتا، اگر مان لیتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی تنظیم کے سوشل ورک سے امپریس ہو کر، بہت زیادہ متاثر ہو کر اسے لگا کہ نہیں بھائی ہاں یہ تنظیم والے بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، اور ان کا مذہب کیا ہے، میں ان کا مذہب پسند کرتا ہوں، اگر ان کا مذہب میں لوگوں کی مدد کرنا اتنا اہم ہے تو پھر مجھے ان کا مذہب پسند آتا ہے اور میں ان کے مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جو ہے لالچ دے کر مذہب بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ اس شخص نے کسی تنظیم کے فلاحی کاموں سے امپریس ہو کر، متاثر ہو کر اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اب اس قانون کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرے گا، نہیں بھائی فلاں تنظیم کے فلاحی کام اس کو پسند آتے ہیں اور وہ مذہب تبدیل کرتا ہے، تو پھر وہ مجرم قرار دیا جائے گا، اور اس تنظیم پر بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال، اور دوسری بات اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ اگر کسی پر اس معاملے کو لے کر اگر کوئی مقدمہ درج ہو بھی جاتا ہے تو برڈن آف پروف اس شخص پر ہی ہوگا، یعنی کہ اس شخص کو اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کرنی ہوگی۔ اس کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بھائی میں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا تھا۔ اب زبان سے بول تو دے گا، لیکن اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں میں نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب بدلا تھا۔ پھر اب وہ ثابت کیسے کرے گا؟ بہرحال یہ بھی ایک بہت ہی کانفلکچول یہ ایک اس قانون میں شق ہے جس پر بھی لوگ جو ہے سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ ذاتی جو زندگی ہوتی ہے لوگوں کی، اور مذہب بھی جو ہوتا ہے وہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس پر اب سرکاری تحقیقات کی جائیں گی، اس پر عوامی رائے کی تبدیلی کی جائے گی، ہے نا، عوامی رائے لی جائے گی، سرکاری تحقیقات کی جائے گی، اعتراضات کو دعوت دی جائے گی، لوگوں کے اعتراضات کو لیا جائے گا۔ کوئی انسان اگر مذہب بدلنے کی بات کرے تو اس پر اتنا واویلا مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ عوامی رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکاری تحقیقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ سب ہوگا تو کیا وہ شخص مینٹل پیس کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے مذہب کو بدل سکتا ہے؟
उस पर पब्लिक प्रेशर बनाया जाएगा, उसके रिश्तेदार आएंगे, उसके दोस्त आएंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, हाँ, उसके घर वाले, उसके अहले खानदान उसको प्रेशराइज करेंगे, तो क्या फिर वो शख्स अपने मजहब को बदलने के लिए मेंटली जो है प्रिपेयर होगा? सरकारी तहकीकात की जाएगी, पुलिस आएगी, हाँ, दूसरे इदारे के लोग उससे पूछताछ करेंगे, तो क्या फिर वो अपने मजहब को बदलेगा? अरे भाई, वैसे तो आजकल लोग अपने कोई भी मजहब के हो, कई लोग ऐसे हैं जो अब मजहब से बेजार हो चुके हैं। हो तो ये रहा है कि लोग अपने मजहब पर अमल नहीं कर रहे हैं, मजहब से दूर होते जा रहे हैं, और जो लोग मजहब से करीब होने की कोशिश करते हैं, कोई और मजहब को कबूल करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इस तरह प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई वो तो फिर मजहब से ही दूर हो जाए। और बहरहाल मज़ाहिब, हर कोई मजहब अच्छा होता है, हर मजहब में अच्छी टीचिंग्स हैं। उन टीचिंग्स को मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोग मजहबी होते हैं वो अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। मजहबी बन के रहना इस मुल्क के समाजी ढांचे को खुशगवार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जो लोग मजहबी नहीं होते हैं, उनके पास मॉरल्स नहीं होते, उनके पास रहम नहीं होता है, उनके पास अखलाकियात नहीं होती है, उनके पास समाज का कोई तसव्वुर नहीं होता है, उनके पास अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती है। तो मजहबी लोगों को इस तरह अगर दो लोगों को मजहब से दूर किया जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहरहाल इस बिल में एक और बात कही गई है जिसे बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा बनाकर चलाया जा रहा है, लॉ जिहाद। लॉ जिहाद ऐसी कोई बात है नहीं इस्लाम में। सबसे पहली बात, जिहाद अलग होता है और लव अलग होता है। मोहब्बत का और जिहाद का कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल हमारी मीडिया ने और बहुत सारे हुकूमती इदारों ने भी और बहुत सारी तंजीमों ने इस मसले को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया है। तो बिल में ये साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर कोई अपना मज़हब महज इसलिए बदलता है कि उसे किसी से शादी करनी है, तो उसके मज़हब को भी यहाँ पर इस काम को कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी मज़हब तब्दीली को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपना मज़हब किसी से शादी करने के लिए बदलते हैं, तो ये बात गलत है। बहरहाल मज़हब जो है किसी से शादी करने के लिए तब्दील नहीं करना चाहिए। मज़हब की तब्दीली दिल से होनी चाहिए। हम जिस किसी मज़हब को कबूल करते हैं, उस मज़हब की अच्छाइयों को देखकर, उस मज़हब की जो अच्छी बातें होती हैं उसको समझकर दिल से कबूल करने वाला ही मज़हब जो होता है वो सही मज़हब होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, शादी करना है फलां से इसलिए मैं उसके मज़हब में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर बात समझ आती है। बहरहाल हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, और है क्या? बिल्कुल है। अभी इसको जो है सियासी तौर पर पेश किया जाएगा, रियासत में, मुल्क भर में, है ना, इसको नफरती तौर पर पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो हमने अपनी बेटियों को बचा लिया, देखो हमने फलां को बचा लिया, देखो हमने उन पर ऐसा ज़रब लगा दिया, हमने उन्हें टाइट कर दिया। भाषण तो होंगे, कई पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, भाषण करेंगे, हाँ, उनके भाषण वायरल किए जाएंगे, इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, तो ये होगा। तो इसका एक सियासी फ़ायदा भी हासिल करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि इस बिल को पास किया गया है। एक और जो बात इसमें शायद काबिल कबूल मुझे नहीं लगती है और बहुत सारे लोगों को भी इस पर ऑब्जेक्शन है, वो बात ये है कि अगर कोई लड़की मज़हब तब्दील करती है और मज़हब तब्दील करने के बाद वो लड़की अगर शादी करती है, तो उससे जो औलाद पैदा होगी, उसकी औलाद उसके पुराने मज़हब पर ही होगी। यानी मान लीजिए कोई लड़की अगर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, उसने अपने मज़हब को तब्दील कर लिया है, तब्दील करने के बाद उसने शादी कर ली, लेकिन उससे जो औलाद पैदा होगी, उसकी औलाद उसके करंट रिलीजन, जो मौजूदा जो उसका मज़हब है, उसकी औलाद का मज़हब वो नहीं होगा, बल्कि उसकी औलाद का मज़हब उसका पुराना मज़हब होगा। तो ये बात तो भाई बिल्कुल भी दिमाग में किसी के नहीं घुस पाएगी कि भाई जब माँ का और बाप का मज़हब एक हो, हाँ, तो फिर बच्चों का मज़हब दूसरा कैसे हो सकता है? तो ये मुकम्मल तौर पर जो है बिल्कुल ये बात सही कही जा सकती है कि ये मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ एक क़दम है महाराष्ट्र हुकूमत का।
اور یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے، بس یہ بل پاس کیا گیا ہے ودھان سبھا اور ودھان پریشد میں، اور بہت جلد اس پر گورنر صاحب ہمارے مہاراشٹر کے دستخط کر دیں گے، اور دستخط کرنے کے بعد اس کو ریاست میں امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ بہت سارے امکانات یہ بھی ہیں کہ اس قانون کے خلاف جو ہے بہت ساری تنظیمیں، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ بہت ساری دوسرے مذاہب کی تنظیمیں بھی اور بہت سارے لوگ اس قانون کے خلاف جو ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ اس قانون کی کمزوریوں کو ڈھونڈ کر اور دستور سے ٹکرانے والی شقوں کو ڈھونڈ کر اب ایسے کون لوگ ہیں جو اس قانون کی مخالفت میں اس قانون کے جو نیگیٹیوز ہیں ان کو لے کر اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت کا بنایا گیا ہر قانون جو ہے ہمیں منظور ہو۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت میں حکومت کے ہر قانون کو قبول کرنا لازمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے۔ اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے اور ہمیں وہ قانون اگر منظور نہیں ہے تو ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں عدلیہ میں، کورٹ جسٹس سسٹم ہمارا۔ تو دیکھنا بہت زیادہ یہ دلچسپ ہوگا کہ کون ہے اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس قانون کو حکومت میں چیلنج کریں گے۔ اور آگے کی اپڈیٹ اس بل کا جب گورنر سگنیچر کر دیں گے اور جب یہ بل بن کر گورنمنٹ جی آر کی شکل میں آ جائے گا، اس پر بھی ایک تفصیلی رپورٹ انشاءاللہ بہت جلد بنائی جائے گی، اور ایک تفصیلی رپورٹ بنائی جائے گی جب کوئی اس بل کو کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری رپورٹ آج کی اچھی لگی تو میں آپ کی محبت کا اور میں آپ کے سپورٹ کی امید رکھتا ہوں۔ ویڈیوز تھوڑے میرے لمبے ہوتے جائیں گے، 10-15 منٹ کے، 16 منٹ کے، یا کبھی کبھی 20 منٹ کی بھی ہوتی جائیں گے، کیونکہ میں نیوز نہیں بلکہ میں صرف اور صرف کسی مدعے پر، کسی بات پر رپورٹس بنا کر تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا ہمیشہ۔ اس لیے ویڈیو تھوڑے لمبے ہو سکتے ہیں، تو میرے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اپنی رائے دیتے رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔